السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستانی تاریخ کی ایک انوکھی شادی کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی۔ بے نظیر بھٹو اپنی شادی والے دن دلہن بن کر کیا کام کرتی رہیں، جان کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پاکستانی سیاستدان ایسا گزرا ہے کہ جس نے اپنی شادی کی تقریب کو جلسے میں بدل کر خطاب شروع کر دیا ہو؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بے نظیر بھٹو شہید ایسی خاتون سیاستدان تھیں جن کی شادی میں نہ صرف پاکستانی عوام نے شرکت کی بلکہ بے نظیر بھٹو دلہن کے مخصوص انداز میں شرمانے لجھانے کی بجائے تقریب میں شریک عوام کے پرجوش نعروں کا ہاتھ اٹھا اٹھا کر جواب دیتی رہیں۔ سن 1987 میں بے نظیر بھٹو کی شادی کی تقریب رونما ہوئی جب انہوں نے شادی کے دن دور دراز سے آئی ہوئی اپنی عوام کے سامنے اسٹیج پر جیے بھٹو کے نعرے بھی لگائے اور اپنا نکاح بھی عوام کی موجودگی میں پڑھوانے پر زور دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی شادی کی اس عوامی تقریب نے ان کے انتخابات اور مقبولیت پر بہت مثبت اثرات ڈالے۔ بے نظیر بھٹو کی شادی کے حوالوں سے یادگار تھی۔ انہوں نے سلک کا کڑھائی دار سوٹ پہنا تھا جبکہ آصف علی زرداری نے بلوچوں کی روایتی لباس میں موجود تھے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے کسی بھی ہوٹل میں تقریب کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ شادی کو یادگار بنانے کے لیے انہوں نے پیپل پارٹی کے گڑھ لیاری میں نکاح کا جلسہ کر ڈالا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی انوکھی شادی تھی جب مستقبل کی وزیر اعظم منتخب ہونے والی سیاستدان خاتون نے نکاح کی تقریب بھی اپنی عوام کے درمیان منائی۔ اس کے لیے بے نظیر بھٹو نے ہر طرح کے دعوتی کارڈ چھپوانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں مخصوص دوستوں کو مدعو کر کے شادی کی تقریب کرنے کا مشورہ دیا جاتا رہا جو انہوں نے رد کر دیا تھا۔ جب وہ لیاری میں اپنی شادی کے پنڈال میں پہنچی تو دروازے سے آئے مہمانوں نے دیوانہ وار جیے بھٹو کے نعرے لگائے اور بے نظیر دلہن کی طرح شرمانے لجھانے کی بجائے مسکراتی ہوئیں اسٹیج پر چکر لگا کر عوام کے نعروں کا جواب دینے لگیں۔ اس موقع پر انہوں نے پیپلز پارٹی کی ایک جعلی خاتون کو سینے سے لگا کر اپنے ساتھ کرسی کے پاس بٹھا لیا۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دلچسپ واقعات اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل اردو انفارمیشن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔